کیا جنت میں صرف کلمہ گو مسلمان ہی جائیں گے؟ جی صرف کلمہ گو ہی جائیں گے. کافر کیا اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا کہ میں اپنی مرضی سے کہا؟ اس پہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ ہاں وہ کافر جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی اور اجمالاً وہ ایک کریٹر کو ماننے والے ہیں، وہ اہل فطرت میں شمار ہوں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ ایک کریٹیکل ٹاپک ہے، یہ پورا پی ایچ ڈی تھیسز ہے. اس کے لیے آپ میرا کلپ دیکھیں کیا نان مسلم جنت میں جائیں گے، اس میں نے پورے کا پورا مقدمہ کلیئر کیا. کیا قرآنی صفات جلا دینا گناہ ہے؟ نہیں جی کوئی گناہ نہیں ہے اگر پرانے صفات ہیں، بلکہ سنت ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے نسخے جلوا دیے تھے جو بالکل اوریجنل نسخے تھے، قرآن کے تھے، لیکن چونکہ دوسری قرات میں تھے، وہ بھی قرات وحی کے ذریعے بتائی گئی ہیں، لیکن نیو مسلم اس کے اعتبار سے اختلاف کا شکار ہو رہے تھے تو قریش کی قرات میں انہوں نے ریٹن میں رکھا. باقی زبانی کلامی آج تک وہ معاملہ چل رہا ہے. تو جلانا ہی سب سے بہتر ہے، لیکن کسی کے سامنے نہیں، ورنہ آپ کو جنت میں پہنچا دیں گے. کیا رات کے وقت کام کرنا گناہ ہے؟ کوئی نہیں جی، یہ اہمی جھوٹ ہے. وہ تو آپ ان کے اپنے علماء بھی مان رہے ہیں کہ جی یہ سب کی سب توہمات ہیں، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں. ناخن کاٹنا باقی چیزیں یہ وہ. صحیح مسلم 7035 آف کیمرہ جواب دیں. نہیں جی میں نے آف کیمرہ وہی کہنا ہے جو ان کیمرہ کہنا ہے. منافقین کے نام جب حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتائے گئے تو عمار ابن یاسر کو بھی وہ نام نہیں پتا تھے. تو جو نام عمار ابن یاسر کو نہیں پتا وہ نام میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو رازدار رسول تھے نا حذیفہ ابن یمان، ان کو بتائے گئے. اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں، اگر کسی شخص کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منافق ہے. ہاں ان منافقین کے بارے میں آیا کہ ان کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوگی، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ نہیں ہے کہ جسے بھی دوبیلا پھوڑا نکلے وہ منافق ہے. اس کو یوں سمجھیں، نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں خوارج کی نشانی بتائی کہ وہ سر منڈائیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سر منڈائے وہ خوارجی ہو جائے گا؟ نہیں، مولا علی بھی منڈواتے تھے. ابو داؤد میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس کا غسل میں کوئی بال بھی خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا. تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال منڈوا دیے. مولا علی کی محبت کی وجہ سے ہم خوارج سے نفرت رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک سر منڈانے کا سوال ہے وہ مولا علی بھی منڈوا رہے ہیں اور خارجی بھی. لیکن یہ نشانی خوارج کی جو بیان کی، اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ جو بھی سر منڈائے گا اس کو خارجی کہہ دیا جائے گا. جسے بھی دوبیلا پھوڑا نکلے ضروری نہیں وہ منافق ہوگا. اگر کوئی انسان نشہ کرتا ہے، اس کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی؟ یعنی مجھے نہیں سمجھ آئی جائیداد کی تقسیم کیا مطلب؟ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا یا کیا مسئلہ ہے؟ وہ فوت ہو گیا تو تقسیم اسی طریقے سے ہوگی جیسے ہونی چاہیے. نشہ کرنے سے اس کی جائیداد کی تقسیم میں کیا فرق پڑے گا؟ جائیداد کی تقسیم کا فرق صرف پڑتا ہے کافر اور مسلمان کے اعتبار سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، مسلمان کافر کا نہیں ہو سکتا. باقی اگر کوئی زانی ہے، کوئی جوا کھیلنے والا ہے، کوئی نشہ کرنے والا ہے، کوئی شرابی ہے، تو وہ جب مر جائے گا اس کی اولاد کے اندر وراثت اسی طرح تقسیم ہوگی جو قرآن میں سورہ النساء کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی ہے. اس پہ میرا تفصیلی لیکچر موجود ہے. یہ جو چوہے کو دوائی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف کی موت مرتا ہے، کیا یہ عمل درست ہے؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی جانور انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں آپ ان کو مار سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں کچھ کتے مروا دیے تھے. یہ والے نہیں جو کہتے ہیں مدینے کے کتے ہیں، یہ ان کی بات نہیں کر رہا، اوریجنل والے جو کتے تھے، ہاں اوریجنل سگے مدینہ آپ نے قتل کروا دی. تو اسی طریقے سے سانپ. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور پورے شہر میں جتنے سانپ ہیں انہیں مارنا شروع کر دیں، یا جتنے کتے نظر آئے آپ ان کو مارنا شروع کر دیں. یہ کام نہیں. جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہیں، چوہے بھی جو گھروں کے اندر تکلیف دہ ہیں، ظاہر ہے ان سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس کی وجہ سے ڈیتھس ہو جاتی ہیں. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو زیادہ ڈیتھس ہوتی تھیں اس حوالے سے. ایک تو طاعون کا مرض تھا، اس وقت بیکٹیریل ایک ڈیزیز تھی. آج بھی چند ایک افریقن ملکوں میں وہ رہ گئی، ادروائز پوری دنیا سے وہ ختم ہو چکی ہے. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں مدینہ شریف میں ایک گھر تھا، تو چوہا جو ہے وہ چراغ جل رہا تھا، اس کی بتی کو وہ لے کے بھاگا اور جہاں جہاں سے وہ بتی گزری وہ آگ لگتی گئی، گھر والے جل گئے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ آگ انسان کی دشمن ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ چوہا بتی لے کے بھاگتا ہے اور جہاں جہاں جاتا ہے وہ آگ لگتی جاتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو بتی تیل میں جلائی جاتی تھی وہ تیل کھانے والا تیل ہوتا تھا. مٹی کا تیل تو 200-250 سال پہلے نکلا ہے. پنسلوینیا میں پہلا کنواں تیل کا امریکہ کے اندر. اس سے پہلے تیل، انسانیت کو تیل کا تعارف نہیں تھا کہ زمین کے نیچے بھی تیل موجود ہے. اس زمانے میں زیتون کا تیل تو امیر لوگ ہی جلا سکتے تھے، وہ تو بہت مہنگا تھا. سرسوں کا تیل، دوسرا
سبزیوں سے نکلنے والا تیل، پھولوں سے جو نچوڑا جاتا ہے، کنولا یا اس طرح کے جو تیل تھے، یہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے اور آگ جلانے کے لیے بھی. تو ظاہر ہے جب چوہا آتا تھا اس کی خوشبو کی جیسے وہ تو تیل پیتا ہے نا وہ والا، مٹی کا تیل تو چوہا پی لے تو مر جائے. ہاں یہ تو ایسی زبردست چیز ہے مٹی کا تیل. اگر آپ کی مرغیوں کو جوئیں پڑ دینا، تھوڑا سا مٹی کا تیل، زیادہ نہ ملیو مرغی بھی جاندی رہے گی جی، تھوڑا سا مٹی کا تیل آپ اس پہ بالوں پہ مل دیں تو دیکھیں کیسے جوئیں کیسے غائب ہوتی ہیں وہاں سے. یہ تو اتنی زبردست چیز ہے، اس کے ایول افیکٹ ہے. تو یہ تو چوہا پی بھی نہیں سکتا، مر جائے گا. وہ تیل ہوتا تھا کھانے والا تیل. یہ تو اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا کہ انہوں نے تیل کا کنواں دریافت کر لیا. ہاں، اور پھر بغداد شریف والوں نے وہ پمپ بنائے جو کئی کلومیٹر نیچے سے تیل باہر نکالتے ہیں. ظاہر ہے گورے بیچارے کہاں یہ کام کر سکتے تھے، یہ تو وہی کر سکتے تھے جو نیچے دیکھیں تو ساتوں زمینوں تک دیکھ لیں اور اوپر دیکھیں تو ساتوں آسمان تک. یہ وہ لوگ کر سکتے تھے. سیدہ فاطمہ کی موت کیسے ہوئی؟ رسول اللہ کے غم میں ہوئی جی. بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی اسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے آ کے تم مجھے ملو گی. ہارڈلی 20 ایئرس کی ایج تھی اپروکسیمیٹلی تو ان کی ڈیتھ ہوئی. وہ جو رافضی الزام لگاتے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے. اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، فاطمہ کا قاتل کون. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، چاہے امام کے پیچھے کیوں نہ ہو، مگر امام وقفہ نہ کر رہا ہو. یہ ایک طرف کی حدیث ہے نا، میں نے اس کے بارے میں میری ویڈیو 1 ملین کراس کر چکی ہے. نیو فاتحہ خلف الامام، میں نے اس میں بتایا کہ اس میں ایکسیپشن ہے جہری نمازوں کے حوالے سے، جہاں پہ امام اونچی قرات کرتا ہے وہاں پہ اگر وہ وقفہ دے دے تو آپ پڑھ لیں، اگر وقفہ نہ بھی دے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوگی. رہ گی سرن جو نمازیں ہیں ظہر اور عصر کی، یا جہر نمازوں میں جو آخری رکھتے ہیں، جس طرح عشاء کی آخری 2 رکھتے ہیں یا مغرب کی آخری رکعت، اس میں تو آپ پڑھ لیں گے. لیکن جب امام قرات کر رہا ہے تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے. ایک حدیث مسلم شریف کی بڑی تگڑی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو. جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب وہ قرات شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ ولضالین کہے تو تم آمین کہو. تو اس حدیث مسلم شریف کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہاں نبی علیہ السلام قرات سے مراد سورہ فاتحہ کی قرات لے رہے تھے، تبھی تو ولضالین آیا نا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم خاموش ہو جاؤ. تو آپ نے امام کو خاموشی سے سننا ہے. البتہ جو وقفے ہیں، جیسے ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام 2 سکتے کیا کرتے تھے، ایک فاتحہ سے پہلے ثنا کے لیے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے اگر کسی نے فاتحہ پڑھنی ہے. وہ افضلیت غیر افضلیت ہے، وہ وقفے کرنا واجب نہیں ہے لیکن سنت تو ہے. ہم اہل حدیثوں سے یہی تو کہتے ہیں کہ دوسری طرف تم لوگ فجر کیے 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 10-15 سیکنڈ کے لیے لیٹتے ہو کہ جی ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں. کرتے ہیں نا، نہ نیند آئی ہوتی ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، صرف سنت پہ عمل کرنے کے. دیوبند اور اہل حدیث اور بریلوی مسواک لیے پھرتے ہیں سنت پہ عمل کرنے کے لیے، ٹوپیاں سجائی ہوتی ہیں سنت پہ عمل کرنے کے لیے. تو اس سنت کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا کہ آپ قرات کے لیے وقفہ دیں. تو الحمدللہ ہم وقفہ دیتے ہیں. جہاں پہ کوئی وقفہ نہیں دیتا تو بس امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، باقی سرن میں آپ پڑھ لیں. علی بھائی، عشاء کی نماز میں اگر چوتھی رکعت امام کے ساتھ نہیں پڑھی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھنا ہے. جو آپ کی دوسری یا چوتھی رکعت ہوگی اس میں آپ نے تشہد بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. یہ جنرل رول ہے. آپ چوتھی رکعت میں آ کے بیٹھے تشہد میں تو وہ رکعت تو آپ کی شمار ہی نہیں نہ ہوئی. سلام پھیرنے کے بعد آپ پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں تو پہلی میں بیٹھا جاتا ہے. البتہ اگر چوتھی آپ نے امام کے ساتھ پڑھی، قیام، رکوع اور سجدہ، جب امام نے سلام پھیرا اب آپ کی 3 رکعتیں باقی. پہلی آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے، باقی کی 3 آپ نے پڑھنی ہے. تو جب آپ کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، اور چونکہ وہ آپ کی دوسری ہوگی وہ بغیر رفع الیدین کے شروع ہوگی. صرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے یا ہاتھ چھوڑیں گے، اور جیسے ہی آپ تشہد میں پہنچیں گے آپ تشہد بیٹھیں گے کیونکہ آپ کی دوسری رکعت ہے، اور پھر تشہد سے جب کھڑے ہوں گے پھر رفع الیدین کریں گے، وہ آپ کی تیسری ہوگی. یہ سمپل رول ہے. علی بھائی، اگر انسان سے بار بار ایک گناہ ہو جائے اور سچی توبہ بھی کر چکا ہو پھر بھی دوبارہ ہو جائے، کوئی طریقہ تو بڑی دفعہ بتایا کہ روزانہ کم از کم جو ہے نا وہ 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر پریکٹس کیا کریں ہاتھ رکھ. انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کا عذاب سہنے کی پریکٹس ہو جائے گی تھوڑی بہت. یہی کیا جا سکتا. تو کوشش تو آپ نے جاری رکھنی ہے میرے بھائی. انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے، اچھی صحبت اختیار کریں گے، خود بخود معاملات بہتر ہو جائیں گے. کیا فجر کی نماز 2 سنتوں کے بغیر قبول نہیں ہوتی؟ جی، انفیوں کی قبول نہیں ہوتی، بلکہ فرض بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ 2 سنتیں پڑھنی بہت ضروری ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں وہ امام تشہد میں بیٹھا ہو پیچھے آگے وہ 2 سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی یہ سنتیں ہیں، پڑھ لیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہگار نہیں ہوں گے. اس پہ میں کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا
فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے. ہم تو بھائی سنتیں نہیں چھوڑتے. فجر سے پہلے یہ 2 سنتیں تو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی, ایک فجر سے پہلے والی اور ایک عشاء کے وتر. یہ 2 سنتیں ایسی ہیں جس میں آپ زیرو ٹالرنس رکھیں. یہ تاکیدی سنتیں ہیں. گناہ کا فتویٰ میں پھر بھی نہیں لگاؤں گا, ظاہر سنت ہے. ترمذی میں حدیث ہے, مولا علی کہتے ہیں کہ وتر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے, یعنی کوئی اسے فرض نہ بنا لے, لیکن اسے مت چھوڑو. یہ ساتھ مولا علی نے فرمایا, کیونکہ وتر وہ سنت ہے جو نبی الاسلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی, بخاری مسلم میں آیا. اور فجر کی 2 سنتیں, البتہ اگر کوئی چھوڑتا ہے نماز ہو جائے گی, لیکن یہ تاکیدی سنتیں ہیں. وہ 12 رکعتیں تو نبی الاسلام نے پڑھی ہیں نا, ان میں سے بھی یہ سب سے کریٹیکل ہے, فجر کی 2 سنت. اور جو 12 اس طرح 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے. اور وتر جو ہے وہ تو ان سب سنتوں سے بڑھ کے ایک تاکیدی سنت ہے. واٹ از یور ٹیک آن حضرت عمر رول ان ایونٹ آف حدیث قرطاس؟ جی 3 گھنٹے میں بول چکا ہوں حدیث قرطاس کے اوپر. مسئلہ 55B آپ دیکھ لیں, حدیث قرطاس لکھیں, وصی رسول کون ہے, حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. ہمارے نزدیک سیدنا عمر کی یہ جو ایکٹیویٹی تھی وہ درست نہیں تھی, لیکن اس کو گستاخی بنا کے پیش کرنا اس حوالے سے وہ دوسری ایکسٹریم ہے. نبی الاسلام کے ساتھ جو ان کی فرینکنس تھی, نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں کئی ایک واقعات ایسے ہیں جس میں حضرت عمر سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوئی ہیں, لیکن نبی الاسلام نے اسے گستاخی پہ محمول نہیں کیا. وہ ان کی طبیعت کی ایسی سختی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. باقی جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ خلافت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے, میرے بھائی حضرت عمر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حضور جو ہے مرض الموت میں ہے. اسی لیے تو حضور کی وفات کے وقت بخاری میں آتا ہے انہوں نے تلوار اٹھا لی تھی کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گیا میں اسے قتل کر دوں گا, کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں بشارت دی ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی. لیکن حضرت عمر کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی اپنی زندگی میں نہیں ہوگا, آپ کی وفات کے بعد ہوگا. جو شخص حضور کی وفات کے بعد بھی آپ کو آپ کی موت کا یقین نہ کرے کہ ابھی آپ کے مرنے کا وقت نہیں ہے, اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ بیماری کے ایام میں یہ سمجھ رہا تھا کہ رسول اللہ دنیا سے جانے والے ہیں. اور اس سے بڑی بات اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ اور الہدی یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی شخصیت رسول اللہ پر غالب آ جائے اور ان کو وصیت لکھوانے سے روک دے. تو یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے, اس کے سارے اسپیکٹ میں نے ڈسکس کیے ہیں. وہاں کچھ صحابہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو رسول اللہ کے شان شان نہیں تھے. وہ اس لیے کیے کہ انسان تھے نا جی, ہر بندے کا کریکٹر ایسا نہیں ہوتا کہ جنہوں تسی کہو کہ جی اے ہن اسی این انج کیوں کرتا. اب ہمارے اس پنجاب کے ایریا میں کوئی باپ کو پیو نہیں کہتا, لیکن ایسی جگہ بھی موجود ہے پنجاب میں جہاں وہ پیو کہہ کے بلاتے ہیں اور اس کو بدتمیزی نہیں سمجھا جاتا. کوئی باپ کہتا ہے, کوئی ابا کہتا ہے, دوسری جگہ ابا ہی جو ہے وہ نٹوریس ورڈ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. کسی کو کہنے کے لیے کہتے ہیں وہ اپنے ابے نو بلائیں جی, اپنے ابے کے لیے وہ ابا نہیں استعمال کرتے. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے. وہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں.